مجھے لگا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ نہیں کرنی چاہیے، یہ مجھے لگا تھا. میں اب بھی کہتا ہوں نہیں کرنا چاہیے، اس میں کون سی ڈھکی چھپی بات ہے؟ آپ اہل حدیث، آپ کا ایک عقیدہ ہے قرآن و حدیث ماننا ہے اور اس پہ چلنا ہے. ہاں ہم اور اہل حدیث، بلکہ کوئی اہل حدیث بھی ہو تو میں کہتا ہوں اس سے بھی نہیں کرنا چاہیے اگر وہ فاسق فاجر ہے، بدعقیدہ ہے. ہاں تو میں صرف دیوبندی کی بات نہیں کر رہا ہوں، کوئی اہل حدیث بھی ہے بدعقیدگی کا شکار ہے. ہاں مثال کے طور رقیہ کے نام پہ کتنے لوگ شرک تک پہنچ جاتے ہیں، یا کتنے لوگ ہیں جن کا نماز سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا ہے، تو ایسے لوگوں سے شادی نہیں کرنا چاہیے چاہے اہل حدیث ہی کیوں نہ ہو. اور پھر جی اگر شیخ، کوئی دیوبندی ہے اگر عقیدے میں خرابی ہو، غلط عقیدہ ہو، لیکن وہ یعنی بالعقل نہ ہو، عقیدہ بلکہ خراب ان ہو، کو چاہے خود کا دھلا ہوا ہو، 5 وقتہ نہیں نہیں نمازی ہو، تہجد گزار ہو، اس سے شادی نہیں کرنا چاہیے. اگر اس نہیں، کا مطلب عقیدہ ان خراب کو ہے نا، نہیں چاہے پتا پڑا. تہجد پڑھ رہا ہو، 5 وقت کی نماز نہیں، پڑھ رہا ہو، اتنا بھی صاف ستھرا دکھ رہا ہو، اس سے شادی نہیں کرنا چاہیے. دیکھیے کیا ہے نا، ان کو دو نہیں الگ مسئلے ان کو ہیں. نہیں معلوم پڑے گا. ہاں زید بھائی مطلب ان کو نہیں معلوم پڑ رہا ہے کہ ان کا عقیدہ کیسے چلنا ہے، کیا کرنا ہے، لیکن وہ کیسے لا معاملہ ہے علمی نا، کی وجہ سے. اور مطلب اور صحیح عقیدہ والے لڑکے نہیں اویلیبل ہیں مارکیٹ میں معاشرے میں، اور صحیح عقیدہ والے نہیں ہیں. بس یہی ایسے ایک لڑکی نے فون کیا تھا، وہ کہہ رہی تھی کہ ایک وہ ہے ایک شخص مجھے بہت پسند آیا، بہت نیک ہے، بہت اچھا ہے، لیکن نان مسلم ہے. اللہ گواہ ہے، اس لڑکی نہیں نے کہا نہیں کہ میں کہا کہ وہی آپ کو ملا ہے، آپ اس کو اچھا کیسے بول رہے ہیں؟ اگر ایک آدمی شرک کر رہا ہے تو کری نہیں، اس سے ہم شادی کرنا چاہتے ہیں، اس کو ہم پہلے اسلام قبول کروائیں گے، کلمہ پڑھوائیں گے، اس کے بعد کہیں گے کہ تم شادی کرو. ارے بھائی کلمہ پڑھاؤ گے، اسلام اس وقت کب تک اس کا انتظار کرو گے؟ آپ کو شادی کرنی ہے تو دوسرا بندہ ہے نا، مطلب مسلمان ہے، اس سے آپ شادی کرو. جب غیر مسلم سے شادی کرنا اسلام میں حرام ہے تو کیوں شادی کریں گے؟ وہ تو حد تو ہے، ایسے مطلب مسلمان مسلمان کے میں بھی پاس اپنی حدود ہے. پر بذات الدین ہے. مسلمان میں بھی ایسا نہیں ہے کہ جس سے چاہو شادی کر لو. آپ جو ہندو کے پاس ترقی اپنے حدود ہیں، مسلمان کے آپ کو پاس اپنی بتایا حدود گیا ہے، وہ اپنی حدود میں جا کر شادی کرے. لیکن میں کہتا ہوں اب مسلمان میں جی ہاں اب مسلمانوں مسلمان میں میں نہیں، مطلب مسلمان میں کہا گیا فَاصْبِرْ بِذَاتِ الدین، دینداری کو ترجیح دینی ہے. بہت ساری چیزوں کو ترجیح، عام لوگ آپ دیکھیں دینداری کو ترجیح دی جاتی ہے، دینداری کے علاوہ کچھ اور چیزوں کو بھی ترجیح دی جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صلی اللہ علیہ بعض مشورے پر بعض دفعہ مشورہ لیا گیا تو آپ نے صحابہ میں سے بعض کا رشتہ ریجیکٹ کر کے دوسرے صحابہ کو سجیسٹ کیا. صحابہ سے بڑا کون ہو جائے گا؟ کچھ چیزیں بالکل. ترجیحات ہوتی ہیں بھائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فاطمہ رضی اللہ، وہ فاطمہ بنت محمد نے، اللہ کے رسول کی بیٹی نے، دوسری صحابیہ ہیں، وہ رشتہ لے کر آئیں اور کہتی ہیں کہ ہمارے پاس دو صحابی کا رشتہ آیا ہے، ان کے 2 رشتہ آیا، میں کس سے کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو ریجیکٹ کر دیا اور ایک تیسرا سجیسٹ کیا، جبکہ دونوں صحابی تھے، دونوں کا عقیدہ بھی صحیح تھا. دونوں کے اندر معاملہ کیا تھا؟ صرف اتنا تھا کہ ایک کے پاس مال نہیں تھا اور دوسرے کے پاس کیا تھا؟ وہ زیادہ مارنے والے تھے. صرف ان بنیادوں پہ ریجیکٹ کر کے جی اس سے بہتر رشتہ موجود ہے تو اس کو سلیکٹ کیا، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ کو سلیکٹ کیا کہ ان سے سجیسٹ کیا کہ ان سے شادی کر لیں. تو آج اگر ہمارے سامنے کوئی شخص ہے جو تقلید میں گرفتار ہے، آج جو ہے صحیح ڈھنگ سے نماز نہیں پڑھ رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری سنتوں پہ عمل نہیں کر رہا ہے، اگر اس بنیاد پر ہم یہ کہتے ہیں اس کو چھوڑ کر اس سے کرو تو کون سی غلط بات ہے؟ کون سی غلط اور بات ہے؟ اس میں ابھی تو ترجیح جی کی اس بات میں ایک کری، اور تھوڑی مسئلہ واضح ہوتا ہے. کوئی بھی مسلمان ملک کے کھڑا ہو جائے کہ نہیں شادی کرو. تو یہ فکر عام کرنا نا کہ بلا تفریق مسلک جس سے چاہو شادی کر لو، بہت خطرناک چیز ہے، بالکل خطرناک چیز ہے. آپ کو جہاں مرضی شادی کیجیے، کوئی دیوبندی کو جہاں مرضی شادی کرے، لیکن ہم اہل حدیث ہیں، ہم اپنے عقیدے میں مضبوطی چاہتے ہیں، اپنے منہج میں مضبوطی چاہتے ہیں، اور اپنے پریوار کی بھی حفاظت کرنا چاہتے ہیں کہ اس کو بھی یہی عقیدہ ملے اور یہی منہج ملے. اس لیے ہم اسی بات کی دعوت دیں گے کہ صرف اہل حدیث سے شادی کرنا چاہیے، اور اہل حدیث میں بھی فاسق فاجر سے نہیں، بلکہ وہ اہل حدیث جو پکا ہو اہل حدیث اور جو صحابہ کرام کے طریقے پر ہو، قرآن حدیث کو ماننے والا ہو، اس کو ڈھونڈ کے شادی کرنا چاہیے. جی اور اس میں ایک مسئلہ واضح ہے، ایک بات شیخ میں کہہ رہا ہوں، آپ بتائیں کہ دیکھیے یہاں پہ موسیٰ بھائی یہ بات نہیں ہو رہی ہے کہ اگر کوئی کر لیا تو اس کا نکاح نہیں ہوا، وہ بات نہیں ہو رہی یہاں پہ. نکاح نہیں ہوا، زنا کی زندگی، ایسے بات نہیں ہو رہی ہے. تو جو آپ حقوق کی بات کہہ رہے تھے نا، مسلمانوں کے حقوق ہیں، تو وہ حقوق کے تحت وہ نکاح تو ہے ویلڈ، لیکن ارے اتنی بہتر بات کیا کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ جب میں کہہ رہا ہوں کہ اہل حدیث میں بھی سب سے شادی نہیں کرنا ہے تو دیوبندی کی بات کہاں سے لے آئیں گے ہم؟ ارے بھائی اہل حدیث میں بھی جب ہم کہہ رہے ہیں کہ سب سے نہیں کرنا، کسی کو ریجیکٹ کر سکتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ کس نے اس سے شادی کر لیا تو شادی ہو جائے گی. تو بہت ہی کھل کے اور واضح بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو کوئی کنفیوژن نہ ہو کہ جو ہمارے منہج پر ہے، جو صحابہ کرام کے طریقے پر ہے اور صحیح ڈھنگ سے چلتا ہے، اسی میں رشتہ تلاش کرنا چاہیے. اپنی بچی کی، اپنی بیٹی کی اور اپنے پریوار کی زندگی برباد نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ فسق و فجور والا معاملہ ہو، چاہے وہ اہل حدیث ہو، چاہے دیوبندی ہو، کوئی بھی ہو. اگر وہ غلط راستے پہ جا رہا ہے تو اس سے شادی نہیں کرنا چاہیے. اور ہمیشہ اس بات کی یہ اہل حدیث کوئی سستا موقف نہیں ہے، بڑی خوش قسمت لوگوں کو ملتا ہے یہ مسلک
اس لیے اگر جی آپ کو یہ مسلک ملا ہے، یہ عقیدہ ملا ہے، یہ منہج ملا ہے، تو آپ کوشش کیجئے، اگر اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، اپنی بیٹیوں سے محبت کرتے ہیں، تو کوشش یہ کی کہ آپ کی بیٹی صحیح عقیدہ مسلمان کے پاس ہو، جس کا عقیدہ صحیح، جس کا منہج صحیح ہے. تو یہ بات جزاک ہم اللہ شیخ. بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی لاگ لپیٹ کے کہتے ہیں کہ اہل حدیث ہی میں رشتہ تلاش کیجیے. اور اہل حدیث میں بھی جب دیکھیے رشتہ تلاش کرنا، تو ہم تو کہتے ہیں کہ پہلے انسانوں میں آپ مسلمان تلاش کیجیے، مسلمانوں میں آپ مسالک میں آپ اہل حدیث تلاش کیجیے، اہل حدیثوں میں آپ دیندار تلاش کیجیے. ٹھیک ہے، بلکہ دیندار بھی کئی اکٹھا ہو جائے تو کہوں گا کہ مالدار تلاش کیجیے اس میں. ہاں، اگر دیندار بھی اکٹھا ہو جائے تو کسی کے پاس مال ہے تو ہم کہیں گے اس کو ترجیح دیجیے. ٹھیک ہے، چلیے اس جزاک کی اللہ اب خیر. یہ شیخ صاحب اب پتہ نہیں کیا اس کو دیں گے یہ رنگت، تو ابھی آپ ہی کنکلوڈ کیجیے. زید بھائی میں جو سمجھا کہ شرعن جائز ہے نکاح، لیکن یہ ان کی اپنی ذاتی نصیحت ہے، رائے ہے، ایسا میں نے سمجھا؟ کیا ہے بہتر کے اعتبار سے شیخ بتا رہے تھے کہ دیکھو توحید اگر جی کسی کی صحیح نہیں ہے، اب میاں بیوی کیا ہے نا، دونوں ایک دوسرے کے پارٹنر ہوتے ہیں لائف کے اندر، اور ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ وہ پارٹنرشپ یہاں پہ اس کے بعد جنت تک پہنچے، جنت میں ساتھ دیکھیے میں رہیں. جائز کے ساتھ میں بھی کلیئر کر دوں، خیر خواہی نہیں اپنے بچوں کے ساتھ. جائز ہے لیکن وہ بچوں کے ساتھ خیر خواہی نہیں، ان کی زندگی برباد کرنا، جی جی ان ٹھیک کے ٹھیک ساتھ ٹھیک. خیر خواہی نہیں ہے. خیر خواہی یہ ہے کہ آپ دین کو ترجیح دیں. اگر دین برابر مل رہا ہے، یعنی دو لڑکے ہیں، دونوں دیندار ہیں، دونوں نمازی ہیں، دونوں اہل حدیث ہیں، دونوں کا منہج صحیح ہے، پھر آپ کچھ اور دیکھ سکتے ہیں کہ مال ہے کسی کے پاس یا کوئی بہت اچھا، زیادہ جو ہے کفایت اللہ سنجیدہ ہے، سنابلی صاحب، لیکن شیخ بچوں صاحب کے ساتھ خیر خواہی نہیں ہے. انہیں بدعقیدہ شخص کے پاس ڈھکیل دینا، ان کی زندگی کو داؤ پہ ٹھیک لگا ٹھیک. دینا، یہ بچوں کے ساتھ خیر خواہی نہیں ہے. صرف کہ نہیں جواز کی اصل میں بات کہہ کے شیخ صاحب، ان کی زندگی برباد نہیں کرنا چاہیے. جی شیخ صاحب جیسے کہ میں یہ سمجھتا ہوں، یہ بات سمجھتا ہوں سمپل، میں اس کو تھوڑا سا سمپل کرنا چاہتا ہوں. اکثر میں دیکھتا ہوں بعض مسلم کہتے ہیں، ہم میں سے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ میں رفع دان کرتا ہوں، کوئی کہتا نہیں کرتا، لیکن اصل میں سب کرتے ہیں. یعنی جو نماز شروع کرتے ہیں تو وہاں پر بھی رفع دین کرتے ہیں. چلو نہیں ایک ہی بار کیا، لیکن سملیرٹی تو ہے نا. دیکھیں بات سمجھیں، اگر آپ کو میں مثال دے رہا ہوں بھائی موسیٰ بھائی، بس ایک ایک شارٹ میں بات بتا رہا ہوں. منٹ تھوڑا سا میں ہاں فرق بتاتا ہوں. دیکھیے میرا ایک آرٹیکل ہے، آپ دیکھ لیجئے، نیٹ پہ بھی ہوگا، ہم نے اپنی میگزین میں بھی شائع کیا، ہمارے یہاں پمفلیٹ بھی چھپا ہوا ہے، جس کا نام ہے ہر دن ہزاروں نیکیوں سے محروم نماز میں رفع الدین نہ کرنے والے. یہ اس کا عنوان ہے، ہر دن ہزاروں نیکیوں سے محروم نماز میں رفع الدین نہ کرنے والے. میں اس کا خلاصہ پیش کرتا ہوں، ڈیٹیل میں وہ آرٹیکل آپ پڑھ سکتے ہیں. ایک رفع الدین پہ 10 نیکی ملتی ہے. اس طرح سے 24 گھنٹے میں جو آدمی نماز پڑھتا ہے اور ہر رکعت میں رفع الدین کرتا ہے، تو آپ جوڑیں گے پورا ایک دن کا، تو ایک دن میں صرف ایک دن میں 1000 سے زیادہ نیکیاں ملتی ہیں رفع الدین کرنے والے کو. اور جو بغیر رفع الدین کر کے نماز پڑھتا ہے، اگر وہ کنفیوز ہے، اس کو 1000 نیکیاں کم ملتی ہیں. اگر اس کی نماز صحیح ہوگی تو، اگر وہ رفع الدین کے بارے میں کنفیوز ہے، تب ہم اس کو یہ بینیفٹ، اس کے ساتھ یہ بینیفٹ آپ ڈاؤٹ دے رہے ہیں کہ اس کی نماز قبول ہو سکتی ہے. اور لیکن یہ قبول ہونے کا مطلب نہیں کہ یہ نیکیاں اس کو مل جائیں گی، یعنی رفع الدین کی جو نیکیاں ہیں اس کو مل جائیں گی. تو ایک دن میں 1000 نیکی لاس، جو رفع الدین نہیں کرتا ہے اس کی، وہ 1000 نیکی اس کی کم ہے، اور ایک بندے کی 1000 لیکن نیکی شیخ صاحب وہ زیادہ کرتے ہیں ہے. نا، سب پہلے میری بات مسلمان کرتے ہیں. پہلے میری بات سنیے. اب ہاں. ایک دن کا یہ حساب ہے، کیلکولیشن ہے کہ 1000 نیکی کم ہے. پورے مہینے میں آپ دیکھیں، ایک دن میں 1000، ایک مہینے میں 30,000 نیکی کم ہو گئی. یعنی جو رفع الدین کر رہا ہے وہ رفع الدین نہ کرنے والے کی بنسبت 30,000 نیکیاں زیادہ پا رہا ہے ایک دن میں. پورے سال کا جوڑیں، پوری زندگی کا جوڑیں، کتنا فرق پڑ رہا ہے. آج اگر ہم کوئی کاروبار کرتے نا، تو چھوٹا، اب ہم کہیں روم لینے جائیں نا رینٹ پہ، اگر سیم فلیٹ ہم کو مل رہا ہے 20,000 میں اور کوئی 22,000 بول رہا ہے، تو ہم 20,000 والا لیں گے، 2,000 کی وجہ سے چھوڑ دیں گے اس کو. ہم کبھی کبھی زیادہ منافع کے چکر میں، زیادہ کمائی کے چکر میں اپنا وطن چھوڑ کے دوسرے شہر میں جاتے ہیں. کبھی کبھی ہم ملک چھوڑ کے دوسرے ملک میں چلے آتے ہیں کہ پیسہ زیادہ ہے. کاروبار ہر جگہ ہو سکتا ہے، دکان آپ ہر جگہ کھول سکتے ہیں، جاب آپ ہر جگہ کر سکتے ہیں. ایسا نہیں کہ ہندوستان میں جاب کرنا حرام ہے، لیکن آپ ہندوستان چھوڑ کے کہیں اور چلے جاتے ہیں کیونکہ آپ کو سیلری وہاں زیادہ ملے گی. تو یہ سارا دماغ ہمیں دنیاوی معاملات میں کیوں چلتا ہے؟ آخر دینی معاملات میں ہمارا دماغ کیوں نہیں چلتا ہے کہ یہاں نیکیاں زیادہ ہیں، یہاں نیکیاں کم ہے، تو جس طریقے پہ نیکیاں زیادہ ہیں اس طریقے کو ہم کیوں نہ اپنائیں؟ تو یہ چھوٹا مسئلہ نہیں رفع الدین کا، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. ایک دن میں 1000 نیکی مائنس ہوتی ہے، اس لیے ہم اس کو اہمیت دیتے ہیں کہ، اور یہ تب، یہ سب مائنس پلس کی بات ہم تب کرتے ہیں جب آدمی کنفیوز ہو. ورنہ اگر آدمی ضدی ہو،
हट धर्म हो तो 1000 मायने तो दूर की बात, सिरे से उसकी नमाज ही नहीं होगी। अगर एक आदमी की समझ में बात आ गई कि रफुल दिन करना है और नबी की बात है, फिर भी वो नहीं मानता है जानने के बावजूद, तो नमाज होना तो दूर की बात, उसका इस्लामी से नहीं होगा। तो इसलिए ये कोई छोटा मसला नहीं, आपकी नजर में छोटा होगा, हम तो, या कुछ लोग इसको हल्का लेते हो, लेकिन हम तो इसको बहुत सीरियस लेते हैं रफुल दिन का मसला, क्योंकि एक दिन में 1000 नेकियों का फर्क पड़ता है। जी रफुल यदैन इरसालुल यदैन दोनों जरूरी है। हाँ, मेरे ख्याल में जो रफुल यदैन या इरसालुल यदैन दोनों साबित भी हैं और जरूरी भी हैं, और सब मुसलमान करते हैं दोनों नहीं साबित कभी है, न दोनों कभी। नहीं, रफुल अगर यदैन रुकू कलमा, में, अगर रुकू से उठकर शेख साहब रुकू से उठकर रफुल यदैन कोई नहीं करता, लेकिन कम से कम जब नमाज शुरू करता है तो उस वक्त तो करता है, सिर्फ एक बार हर एक करता ना, करता है। सिर्फ एक हाँ बार लेकिन, करता है, हाँ एक बार लेकिन करता करता है। है। जी जी नहीं सिर्फ एक बार करता ना, बार मतलब हर नमाज में करना। अभी देखिए सूरह फातिहा, एक आदमी जैसे इमाम पढ़ता सूरह फातिहा, पहली रकत में पढ़ता कि नहीं पढ़ता, दूसरी 3 रकत में सूरह फातिहा ना पढ़े तो, इमाम की बात कर रहा हूँ, अच्छा एक इमाम खलफल सूरह इमाम फातिहा पढ़ लिया ना आपका। पहली रकत में। टॉपिक से हम लोग थोड़ा दूर हो गए, कुछ एक टॉपिक पे बहुत अहम सवाल आए हुए हैं, तो मैं थोड़ा, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। शेख